اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ دوستو، بزرگ اور میرے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے انسانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے مختلف زمانوں میں مختلف علاقوں میں انبیاء اکرام علیہم التسلیم کو بھیجتا رہا۔ انبیاء اکرام علیہم التسلیم دنیا میں آ کر انسانوں کے لیے زندگی کے جتنے سارے شعبے ہوتے ہیں اس میں ایک نمونہ پیش کرتے ہیں، چاہے وہ عبادات کا شعبہ ہو یا عقائد کے لائن سے شعبہ ہو یا پھر معاملات کا شعبہ ہو، اخلاقیات کا شعبہ ہو، معاشرت، خاندانی ازدواجی زندگی کے تعلق سے باتیں ہوں۔ زندگی کے ہر شعبے میں نبی تمام انسانوں کے لیے ایک نمونہ پیش کرتا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ انبیاء کرام علیہم التسلیم کا یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مکمل فرمایا کہ آپ کے بعد اب کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح اندھیرا چھا جاتا ہے تو ستارے بھی وجود میں آ جاتے ہیں، ان کی روشنی بھی دکھائی دیتی ہے، اور چاند بھی نمودار ہوتا ہے، اس سے تھوڑی بہت روشنی لوگ حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جب سورج صبح سویرے طلوع ہوتا ہے، سن رائز ہوتا ہے، تو پھر کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی، ستاروں کی، چاند کی پھر ضرورت نہیں رہتی، سارا عالم منور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سمجھیں پچھلے جتنے سارے انبیاء اکرام علیہم التسلیم وہ سب ستاروں اور چاند کے مانند تھے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے خود فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراج سے، سورج سے تعبیر فرمایا کہ آپ آفتاب تھے، نبوت کے آفتاب، کہ آپ کے بعد اب کسی اور ستارے سیارے کے آنے کی ضرورت نہیں، آپ کے بعد کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت نہیں۔ ساری جہالت کا وہ اندھیرا تاریکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے ختم فرمائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل، ایک ایک قول، وہ ساری انسانیت کے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ ہاں، عام انسانوں سے نبیوں کا جو عمل ہوتا ہے، ان کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ الگ تھلگ ہوتی ہے۔ عام انسان میرے اور آپ کے جیسے جو ہیں، ان کا کوئی عمل دوسروں کے لیے ماڈل نہیں بنتا، آئیڈیل نہیں بنتا، لیکن نبی کا ہر قول، ہر عمل، ان کی ہر حرکت، ہر سکون، حتیٰ کہ وہ بولتے بھی ہیں تو اس میں بھی سبق ہوتا ہے انسان کے لیے۔ وہ خاموش ہوتے ہیں تو ان کی خاموشی بھی انسانیت کے لیے کیا ہے؟ ایک سبق رکھتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل نمونہ بنا کر کے بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دستور عمل کے طور پہ، قانون کے طور پہ قرآن مجید کو اتارا۔ یہ قانون کی کتاب ہے، لیکن قانون پر عمل کرنا لوگوں کو اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے لیے کوئی عملی نمونہ نہ ہو۔ سب آدمی سیمپل چاہتے ہیں، ہے نا؟ سیمپل دیکھنے کے بعد ہی کیا کرتا ہے؟ آدمی آمادہ ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے۔ اللہ نے بہت بڑی کتاب، قرآن، قانون کی کتاب اللہ نے نازل کی، لیکن قانون کتنے بھی بنائے جائیں لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ لیکن جب کوئی عملی نمونہ پیش کیا جائے تو اسے دیکھ کر کے رغبت پیدا ہو جاتی ہے کہ نہیں، ہم کر سکتے ہیں، قانون پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری زندگی قرآن کریم کے قانون پر، قاعدے پر عمل کر کے دکھایا۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، کیسے تھے وہ،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کیا تم نے کبھی قرآن نہیں پڑھا، قرآن کریم کا کبھی تم نے مطالعہ نہیں کیا؟ تو قرآن کریم پڑھو۔ تو میرے نبی اس کا عملی نمونہ تھے، چلتا پھرتا قرآن تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا ایک ایک عمل، آپ کی ایک ایک حرکت، وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی کے جہاں اور بہت سارے شعبوں میں ہمارے لیے نمونہ پیش کیا، وہی خاندانی زندگی اور ازدواجی زندگی جو بہت ہی امپورٹنٹ زندگی ہے کہ آدمی باقی جو بھی شعبے ہیں اس میں شاید آدمی کیا کہتے ہیں، ایک اندر باہر کی زندگی ہوتی ہے ایک آدمی کی، باہر کی زندگی کے لیے شہادت دینے والا، گواہی دینے والے بہت سارے ہوتے ہیں، اور باہر کی زندگی آدمی دباؤ کے تحت بھی گزار دیتا ہے، لیکن اندر کی جو زندگی ہے، خاندانی جو زندگی ہے اور ازدواجی جو زندگی ہے، شادی شدہ جو زندگی ہے، جس میں ہمارے لیے بہت بڑے نمونہ ہیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے 11 شادیاں کی ہیں۔ کبھی اعتراض کرنے والے کرتے ہیں تو ہم سب کے دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کیے؟ میرے آج بات کرنے کا جو موضوع ہے بس یہی ہے کہ ہمارے نبی نے 11 شادیاں کیوں کیے؟ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے، زیادہ شادیاں کرنے کا رواج عرب کے اس زمانے میں عام تھا، کامن بولتے نا، کامن، جیسے آپ کامن ہو گیا کیا، ہم دو ہمارا ایک، نہیں تو وہ بھی نہیں، ہوتے جا رہا ہے۔ اس زمانے میں زیادہ شادیاں کرنے کا رواج تھا، اور زیادہ شادیاں کرنا کوئی عیب کی بات نہیں تھی، کامن۔ جب کامن ہو جاتا ہے نا تو آدمی سے، اب داڑھی مڑانا کامن ہو گیا، داڑھی مڑا تو شرم آتی ہے کیا؟ کسی کو شرم آتی ہے داڑھی مونڈتے ہوئے؟ نہیں آتی، کیونکہ کامن 90% لوگ کیا کرتے ہیں؟ داڑھی مونڈتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، تو یہ رواج عام تھا، عادت تھی زیادہ شادیاں کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن کریم اتارا، اس قرآن کریم میں باقاعدہ اس پر حد بندی کر دی، اسے لمیٹڈ کر دیا کہ اب کوئی بھی آدمی 4 سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا۔ اس زمانے میں عام تھا، 20 نکاح کرتے تھے، ایک ایک وقت میں ایک نکاح کی مجلس میں 20 عورت ایک مرد کے نکاح میں ہوتی۔ وہ کیا کرتا تھا؟ شادیاں تو کرتا تھا، لیکن کسی سے زیادہ الفت محبت ہوتی، جس کو زیادہ چاہتا تھا اس کی طرف مائل ہوتا تھا، اس کی طرف جھکتا تھا، باقیوں کو نظر انداز کرتا تھا، اگنور کرتا تھا، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا، اس کا خرچہ پورا نہیں دیتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، 20 عورتیں ہوتی ہیں، بیویاں ہوتی ہیں، سب کے ساتھ برابری کرنا، سب کا خرچہ سنبھالنا، سب کی کفالت کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو ایسے میں کیا کرتا تھا؟ وہ باقی عورتوں کو اگنور کرتا تھا، نظر انداز کر دیتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہ، 4 سے زیادہ اب کسی کو اجازت نہیں ہے، 4 تک کی اجازت دی۔ بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب مسلمان ہوئے، آپ تو جانتے ہیں جب ہمارے نبی آئے تو سب کے سب کفر اور شرک میں مبتلا تھے، سب نیو مسلم تھے، نیو مسلم۔ ہم تو باپ دادا کے مسلمان، باپ دادا خاندانی مسلمان، وہ سب نیو مسلم تھے۔ تو مسلمان بعض صحابہ ہوئے تو ان کے نکاح میں 8 10 بیویاں تھیں۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کو اپنے نکاح میں باقی رکھو، باقیوں کو کیا کر دو؟ طلاق دے دو۔ تم بیک وقت 8 10 بیویوں کو نہیں رکھ سکتے اپنے نکاح میں۔ اس طرح ایک عام رواج تھا میرے بھائیوں، زیادہ شادیاں کرنا کوئی کیا نہیں تھا، عیب کی بات نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حد بند کر دی، لمیٹڈ کر دیا اس کو کہ 4 تک، فواحدۃ، معاف کرنا، مثنیٰ و ثلاث و رباع، 2 3 4۔ اب جو اعتراض کرتے ہمارا برادران وطن، ذرا ان کو بولو کرشن جی ان کی کتنے گوپیاں تھیں؟ ایک بات بول رہا ہوں، عام تھا، وہ کوئی عیب کی بات نہیں تھی، ہمیں کسی کو پر اعتراض کرنے کا کوئی
حق ہی نہیں ہے، عام رواج تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حد بند کر دی 4 تک، 4 تک۔ وہ بھی کس کے لیے؟ جس کے اندر جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے 3-4 بیویوں کو سنبھالنے کی طاقت ہو، وہی کیا کر سکتا ہے؟ 2-3-4 تک کر سکتا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر انصاف نہیں کر سکتے 4 بیویوں کے درمیان، 3 بیویوں کے درمیان، 2 بیویوں کے درمیان، تو فرمایا ایک پر اکتفا کرو، ایک ہی پر اکتفا کرو، اس میں تمہارے لیے خیرت ہے، 2-3-4 کے چکر میں مت پڑو۔ ہاں، حدیث میں آتا ہے اگر کسی کی کئی بیویاں تھیں، 3 بیویاں تھیں، 4 بیویاں تھیں، 2 بیویاں تھیں، اور اس نے ان کے درمیان میں انصاف نہیں کیا، برابری نہیں کی خرچہ اور سکنا میں، روٹی کپڑا مکان یہ بنیادی ضرورت ہے، اس میں اس نے اپنے بیویوں کے درمیان میں انصاف نہیں کیا، ایک طرف مائل ہوا، دوسروں کو نظر انداز کر دیا۔ 4 بیویاں تھیں، ایک کو بہت چاہتا تھا، 3 بیویوں کے ساتھ نظر اندازی کا معاملہ کرتا تھا۔ حدیث میں آتا قیامت کے دن وہ اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کا ایک کاندھا جھکا ہوا ہوگا زمین کی طرف، دوسرا کاندھا آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہوگا۔ قیامت کے میدان میں جتنے انسان جمع ہوئے ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے صبح، سارے کے سارے انسان دیکھ کر کے اس کو پہچانیں گے، یہ وہی انسان ہے جس نے اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کیا۔ اس کے عیب کو اللہ تعالیٰ سب کے سامنے کھول کر کے رکھ دیں گے کہ اس نے ناانصافی کی۔ تو اس طرح ہمارے اسلام میں 4 کی اجازت ہے، لیکن اس کے لیے شرط، کنڈیشن کیا ہے کہ عدل ہو، انصاف ہو، برابری ہو۔ صرف خواہش پوری کرنے کے لیے نہ 2-3-4 نہ، اس کی اجازت نہیں۔ ہاں، آدمی کی ضرورت ہوتی ہے، ہاں کسی کو، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی 4 تک کی اجازت نہیں دی۔ کبھی حیض کا حال آتا ہے، کبھی نفاس کا حال آتا ہے، کبھی حمل کی حالت آتی ہے، تو ایسے ٹائم پہ انسان کو ضرورت پڑتی ہے بیوی کی، تو آدمی کیا کرے؟ آج کی عورتیں بھی کیا بولتی ہیں، ہونا تو حرام کام سے، حرام کھاری کے ذریعے سے کیا کرو، خواہش پوری کرو، حلال کر کے اپنے مطلب حرام اوکے، حلال اس کی اجازت نہیں۔ عورتوں کی دشمن عورتیں بن گئی، عورتیں خود عورتوں کی کیا بن گئی ہیں؟ دشمن بن گئی۔ تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے حکم سے آپ نے کیا کیے؟ آپ کو گزشتہ جمعہ بھی میں نے کہا، یہ ساری باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 55 سال کی عمر تک صرف ایک عورت کے ساتھ کیا کیا، وہ بھی 25 سال کی عمر میں سب سے پہلی شادی ہمارے نبی کی ہوتی ہے۔ پورا بھرپور جوانی کا، شباب کا وہ زمانہ، ہر ایک انسان، آپ میں سے کون کون جوان تھے، ابھی جوان ہیں، ہر ایک کی خواہش کیا ہوتی ہے 25 سال کی عمر میں؟ سچی بولو، 2 شیزہ باقرہ فرسٹ ہینڈ عورت سے، لڑکی سے نکاح کرنا کا اس کی خواہش ہوتی ہے، اس کی تمنا ہوتی ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی، وہ بھی 2 مرد سے بیوہ ہو کر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے سب سے پہلا نکاح ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت 40 سال کی تھی اور 3 بچے کی ماں تھی۔ 2 بچے پہلے شوہر سے، تیسرا بچہ وہ دوسرے شوہر سے۔ پہلا شوہر ابو حالہ بن زرارہ، دوسرا شوہر عتیق، ان سے ایک لڑکی، اور پہلے شوہر سے 2 بچے۔ الحمدللہ بعد میں وہ تینوں بچے مسلمان ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کی دعوت سے۔ لیکن 2 شوہروں سے بیوہ، یعنی ان کے 2 شوہر بھی مر چکے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ تیسرا نکاح، اپنا نکاح تیسرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے عادات اطوار، آپ کی امانت داری، آپ کی صداقت، آپ کے معاملات میں دیانت داری، آپ کی تجارت، آپ کے بلند اخلاق کو، زبردست اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہو کر کے نکاح کا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ لیا، مشورہ لے کر بعد میں انہوں نے قبول کیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کیا۔ اور 25 سال کی عمر میں ایک بیوہ سے، وہ بھی 2 شوہروں سے بیوہ، اس عورت سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرتے ہیں، اور 26 سال تک اس کے بعد، قریب 50 پر 1 سال کی عمر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اس زمانے میں حضرت خدیجہ انتقال کر جاتی ہیں۔ اس زمانے تک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف اور صرف
ایک ہی ایک بیوی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ایک ہی بیوی کو سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں، اور ازدواجی زندگی کے لیے بہترین نمونہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہوتا ہے۔ اب آپ بتاؤ نا، یہ بھرپور جوانی کا زمانہ ہے کیا نہیں؟ اب اس کے بعد جو نکاح کیے، اب آپ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ ہمارے نبی نعوذ باللہ ہوس پرست تھے، خواہش پرست تھے، شہوت پرست تھے؟ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عرب کا عام رواج تھا، عام جو عادتیں تھیں، جبکہ ہمارے نبی ابھی 25 سال کی عمر ہے، ابھی نبی نہیں بنائے گئے، 15 سال کے بعد نبی بنائے گئے، ابھی قرآن نہیں اترا۔ اس زمانے میں چاہے تو کتنی بھی لڑکیوں سے شادی کر سکتے تھے، نہیں؟ کتنی بھی لڑکیوں سے شادی کر سکتے تھے، ہمارے نبی نے نہیں کیا۔ جبکہ گزشتہ جمعہ بھی میں نے آپ کے سامنے کہا، بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 مردوں کی طاقت دی گئی تھی، ایک دو نہیں۔ ابھی ایک ویگرا کھاتا ہے آدمی، برداشت نہیں ہوتا اس سے، نہیں بال مثال دے رہا ہوں، 40 مردوں کی طاقت تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھرپور جوانی کے زمانے میں صرف اور صرف ایک بیوہ کے ساتھ کیا کی؟ زندگی بسر کی، ازدواجی زندگی، شادی شدہ زندگی آپ نے بسر کی۔ اور اس کے بعد ایک ایک نمبر آپ سنتے جائیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نکاح کیے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہمارے نبی کے 7 بچے تھے، ہمارے نبی کے 7 بچے، اس میں 4 بیٹیاں 3 بیٹے، اور 7 بچوں میں سے 6 بچوں کا انتقال ہمارے نبی کی زندگی میں ہو گیا۔ صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہ زندہ رہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد انتقال کر گئے۔ آپ کے زمانے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری اولاد، اس میں 7 میں سے 6 اولاد ہمارے نبی سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، 4 بیٹیاں اور حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم، یہ 2 بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ سے تولد ہوئی۔ ایک بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ماریہ قبطیہ سے ہوئے، ان کا بھی انتقال ہوا۔ باقی سارے 6 اولاد حضرت خدیجہ سے، کسی اور ازواج مطہرات سے آپ کی کوئی اولاد نہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، بچے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ٹھیک۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر عمران بن سکران، ان کا حبشہ جاتے ہیں حضرت سودا اور ان کے شوہر، ہجرت کر کے۔ مدینہ جانے سے پہلے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، تو حبشہ ہجرت کیا تو وہاں حضرت سودا کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، حضرت سودا بیوہ ہو جاتی ہیں۔ اس وقت ان کی عمر 50 پر 5 سال کی، حضرت سودا رضی اللہ عنہ، ان کو سہارے کی ضرورت تھی، ان کو اس زمانے، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچے تھے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بچوں کو سنبھالنے کے لیے ایک عورت کی ضرورت تھی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشکش کی کہ آپ کی بھی ابھی زوجہ کا انتقال ہوا، آپ کو بھی زوجیت کی، مطلب آپ کو بھی بیوی کی ضرورت ہوگی، تو آپ ایسا کیجئے، حضرت سودا کو اپنے نکاح میں لائیے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آتی ہیں۔ آپ سے 5 سال بڑی، آپ کو 50 یا 50 پر 1 سال کی عمر ہے، اور حضرت سودا کو 50 پر 5 سال کی عمر ہے، اور یہ مکہ میں رہتے ہوئے نکاح ہوا، مدینے میں نہیں، مکہ میں رہتے ہوئے۔ اس طرح حضرت سودا سے نکاح ہوا۔ اب آپ اسے خواہش پرستی بولیں گے، خواہش پرستی رہتے تو ہمارے نبی جوان لڑکی سے شادی کر سکتے تھے نا۔ ہمارے نبی نے جتنے بھی نکاح کیے سب کے سب بیوہ سے نکاح کیے، صرف ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بچپن میں نکاح کیا، لڑکپن میں نکاح کیا، اور کنواری نکاح کیا، اور اس کی وجہ، اس کی حکمت، اور سب آپ انشاءاللہ گزشتہ جمعہ بھی سنا ہے، اب اگر اللہ نے چاہا تو ابھی بھی سنیں گے۔ اس طرح دوسرا نکاح ہوا۔ تیسرا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، مکہ میں رہتے ہوئے، آپ کی عمر 6 سال تھی، یہ صحیح روایت ہے بخاری کی۔ اس میں کوئی ہم لوگوں کو زیادہ ڈیفنس میں پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں، یہ حدیث برابر نہیں، اور ایک حدیث ہے اس میں 18 سال کی بات ہے، وہ سب لینے کی ضرورت نہیں، پکی بات ہے 6 سال کی عمر میں ہمارے نبی حضرت عائشہ سے نکاح کیے۔ رخصتی 9 سال کی عمر میں، رخصتی یعنی مدینہ میں 2 سن ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوتی ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی ہیں 9 سال کی عمر میں۔
اور 9 سال کی عمر میں عام طور پر اس زمانے میں عرب کے گرمی اور وہاں کی جو غذائیت ہے، کھجور اور اونٹنی کا دودھ اور اونٹنی کا گوشت، یہ ایسی غذائیت اپنے اندر رکھتا ہے کہ آدمی جلدی بالغ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ جو بالغ ہونا ہے نا، اس کا تعلق کم عمری میں بالغ ہونا، زیادہ عمر میں بالغ ہونا، اس کا تعلق موسمی حالت سے، اس علاقے کے کلائمیٹ سے ہے۔ وہ علاقہ گرم علاقہ ہے اور وہاں کی جو غذائیت کی جو چیزیں ہیں، کھجور، اس میں کتنے کیلوریز ہوتی ہیں، اس میں کتنے پروٹین ہوتے ہیں، کتنے اس میں بھرپور غذائیت پایا جاتا ہے کھجور میں، اور پھر اونٹنی کے گوشت میں، اس کے دودھ میں۔ اس طرح یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں کہ 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ سے کیسا انہوں نکاح کر دیے۔ ہمارے بھی دماغ میں کبھی کبھی آئے گا، کیوں کیے رہیں گا اتنی چھوٹی عمر میں؟ دیکھو اس زمانے کے حساب سے اگر آپ سوچیں گے تو یہ عیب کی بات ہی نہیں، کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے رامائن میں ہمارے رام جی صاحب، ہمارے برادران وطن کے رام جی مقدس شخصیت ہیں، انہوں نے جب سیتا سے نکاح کیا تو سیتا صاحبہ کی عمر 7 سال تھی، 7 سال، بات سمجھ میں۔ اور منوسمرتی میں، اور منوسمرتی ایک کتاب ہے ان لوگوں کی جو بڑے ذات والے ہیں، اس کتاب کو بہت اہمیت دیتے، اس میں تو باقاعدہ ہے بچیاں کو بالغ ہونے سے پہلے نکاح کر کے دے دو، بالغ ہونے کے بعد اگر وہ بچیاں رہ جائیں گی تو اس کا گناہ باپ پر ہوگا۔ اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے جب بچیاں بے لباس گھوم رہی ہوتی ہیں، بے لباس سمجھتے ہیں، بغیر کپڑے کے گھوم رہی ہوتی ہیں، اسی زمانے میں نکاح کر کے دے دو۔ وہ کب ہوتا ہے؟ ابھی بتاؤ، آپ بتاؤ، چھوٹپن میں، بچپن میں نکاح کر کے دے دو، بالغ ہونے کا انتظار مت کرو۔ یہ ان کی کتابوں میں ہے، مذہبی کتابوں میں، یعنی یہ سب عیب کی بات نہیں تھی اس زمانے میں۔ آپ کو معلوم ہوگا انگلینڈ کا ایک بہت بڑا چرچ ہے، اس میں تو پادریوں کو آج سے 1880 سے پہلے تک پادریوں کو حکم تھا کہ بچیاں جب 12 سال کی ہوں اس سے پہلے ان کا نکاح کر دو، اس کے بعد کا انتظار مت کرو۔ آج بھی امریکہ میں بعض ریاستیں ایسی ہیں جہاں پر شادی کی عمر بچیوں کی 12 سال یا 10 سال ہے، اور منوسمرتی کی کتاب میں باقاعدہ ہے لڑکا اگر 30 سال کا ہو تو لڑکی 12 سال کی ہو، اگر لڑکا 24 سال کا ہو تو لڑکی 8 سال کی ہو۔ یہ تفاوت، یہ تناسب ان لوگوں نے قائم کیا جو آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ کیچڑ اچھالنے والے خود ان کے اوپر ہی کیچڑ اچھلے گا، سوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بگڑنے والا نہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبی اشارے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوست تھے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں حکمت بتا رہا ہوں کہ ہمارے نبی نے حضرت عائشہ سے نکاح کرنے کی وجہ کیا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بھائی تھے، آپ نے حضرت ابوبکر کو اپنا بھائی بنایا تھا، منہ بولا بھائی سمجھتے ہیں۔ اب پال کر کے بچے کو اپنا بیٹا بناتے کہ نہیں، حالانکہ اس کے نطفے سے پیدا نہیں ہوا ہے، وہ اس کو منہ بولا بیٹا بولتے ہیں۔ ایسے ہی کسی کو کیا بنا دیا؟ بھائی بنا دیا۔ آپ معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیے تو جتنے مہاجرین تھے ان کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کا کیا بنایا؟ بھائی بنایا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنا منہ بولا بھائی بنایا ہوا تھا، اور اس زمانے میں رواج تھا عرب میں کہ منہ بولا بھائی حقیقی بھائی کا درجہ رکھتا ہے، اور منہ بولا بھائی کی بیٹی حقیقی بھائی کے بیٹی کا درجہ رکھتی ہے۔ تو جس طرح حقیقی بھتیجی سے نکاح کرنا حرام ہے، اسی طرح منہ بولا بھائی کی بیٹی بھتیجی کے درجہ رکھتی ہے، اس لیے اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ تصور تھا، یہ رواج تھا، یہ اس زمانے کی ذہنیت تھی۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے غیبی اشارہ پا کر کے یہ پیغام دیتے ہیں کہ عائشہ سے کیا کیا جائے؟ نکاح کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر تأمل ہوتا ہے کہ میرے تو بھائی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیٹی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوں گا تو اب بھتیجی سے نکاح ہو جائے گا۔ تھوڑا تأمل تھا تو انہوں حضرت خولہ یہ پیغام لے کے آنے والی تھی۔ حضرت خولہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر سے کہہ دو منہ بھولا بھائی حقیقی بھائی کا درجہ نہیں رکھتا، منہ بھولا بھائی کی بیٹی حقیقی بھائی کا درجہ نہیں، حقیقی
بھائی کی بیٹی کا درجہ نہیں رکھتی، اس لیے اس سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، حرام نہیں ہے، حلال ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پہلے ہی کیا خواہش تھی کہ میری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہو، فوراً قبول کیا۔ یہ بھی ایک حکمت تھی کہ اس رسم کو ختم کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ جو ذہنیت تھی، شاید آپ فرماتے تھے تب بھی نہ لوگوں کو اتنا جلدی وہ برا رسم، وہ بری کیا بولتے ذہنیت دماغ سے نکلنا بہت مشکل تھا۔ آپ نے عملاً اس کو کر کے دکھایا، آپ نے شادی کر کے دکھایا اپنی بھتیجی سے، منہ بولے بھائی کی بیٹی سے، اور بتا دیا کہ منہ بولا بھائی حقیقی بھائی نہیں ہوتا، اس کی بیٹی حقیقی بھتیجی نہیں ہوتی۔ یہ آپ نے عملاً کر کے دکھایا اور اس طرح اس رسم کو ہی ختم کر دیا۔ اب دیکھو اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تأمل ہوتا ہے کس پر؟ بھتیجی سے نکاح کر رہے ہیں، لیکن کس پر تأمل نہیں ہوتا؟ وہ اعتراض نہیں کرتے، یا رسول اللہ آپ 55 سال کی عمر ہے، میری بیٹی کی عمر کتنا ہے؟ 6 سال، کیا ہے فرق؟ نہیں بولتے، وہ نہیں بولتے۔ کیوں؟ رواج تھا اس زمانے میں، کوئی عیب کی بات نہیں تھی، وہ تو فخر محسوس کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 قریبی رفیق تھے، آپ کے دین کے لیے، آپ کے لیے بڑی قربانیاں انہوں نے دی، بڑا ساتھ دیا، بڑا تعاون کیا۔ ان میں 4 میں سے 2 کو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیاں دی ان کے نکاح میں، حضرت علی اور حضرت عثمان، کہ ان کی قربانیاں اتنی کہ ان کے احسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے چکایا، اپنی بیٹیاں ان کی نکاح میں دے کر ان کے شرف کو، ان کے عزت کو بڑھایا۔ معمولی بات ہے نبی کی بیٹی کسی کے نکاح میں ہو، اور دونوں کی عزت اس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھایا کہ ان کی بیٹیوں کو اپنے نکاح میں لایا۔ ایک حضرت عمر کی بیٹی، ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو اپنے نکاح میں لا کر کے ان کو سسرالی رشتے میں، کہ داماد، ایک نبی اپنا داماد ہو، اس سے بڑی شرف اور اس سے بڑی عزت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری حکمتیں تھیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، اور سب سے بڑا فائدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنے کا یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نکاح ہوا تو آپ کی رخصتی ہوئی تو آپ کی عمر 9 سال تھی، 2 سن ہجری، آپ کا انتقال ہوتا ہے 11 سن ہجری میں۔ اس طرح 9 سال ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازدواجی شادی شدہ زندگی گزارتی، 9 سال۔ اس 9 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی انہوں نے دیکھا، سنا، سیکھا، اس کے بعد 40 پر 7 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زندہ رہیں حضرت عائشہ۔ اور آپ کو گزشتہ جمعہ بھی میں نے کہا العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، کہ بچپن میں جو علم بچہ حاصل کرتا ہے نا وہ پتھر میں لکیر کی طرح ہے۔ تو یہ بھی ایک حکمت تھی حضرت عائشہ سے نکاح کرانے کا۔ حضرت عائشہ نے جو کچھ بھی سیکھا پورا امت تک پہنچایا۔ 40 پر 7 سال تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو، آپ کی ہدایتوں کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کی جو ازدواجی زندگی کے معاملات ہیں، معاشرتی زندگی ہے، وہ سب کو، اور عورت کے متعلق جو مسائل ہیں جو صرف عورت ہی بیان کر سکتی ہے، ان تمام مسائل کو 40 پر 7 سال تک بیان کرتی رہی۔ اس طرح پوری دنیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے فیض یاب ہوتی رہی۔ اور آپ کو گزشتہ جمعہ میں نے کہا 2210 حدیثیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں، اور یہ 30 نمبر پر ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر حضرت ابو ہریرہ جن سے 5000 سے زیادہ حدیثیں منقول ہیں، اور دوسرے نمبر پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے نمبر پر حضرت 7 بڑے اکابر صحابہ جن سے کثرت سے حدیثیں مروی ہیں، ان میں سے 1 نمبر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہے، باقی 6 مردبان ہیں، یہ ایک عورت ہے۔ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم، آپ کی معرفت کی باتیں، آپ کی ساری ازدواجی زندگی، معاشرتی زندگی کے تعلق سے ساری باتیں ہمیں معلوم ہوئی کہ ہمارے نبی گھر میں کیسا رہتے تھے، آپ کی شب گزاری، آپ کی خدا ترسی، آپ کی عبادت، آپ کی فقیری، آپ کی درویشی، یہ سب کا سب ہمارے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زمانے تک زندہ، لمبا زمانہ ملا ان کو، اس لمبے زمانے میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خاندانی معاشرتی زندگی کو ہمارے سامنے کھل کر رکھی۔ آپ سب کچھ معلوم ہے بیرونی جو زندگی آدمی گزارتا ہے نا، وہ ذرا دباؤ میں گزارتا ہے، اچھا رہنے کی کوشش کرتا ہے، گھر میں جب جاتا ہے نا وہ آزاد ہوتا ہے، بے تکلف ہوتا ہے،
وہاں اس کی کمزوریاں، اس کی عملی کمزوریاں، اس کی اخلاقی کمزوریاں گھر والوں کے سامنے نمایاں ہوتی ہیں۔ آپ کسی کے بھی بارے میں معلوم کرنا تو کیا کرو، گھر میں جا کے معلوم کرو، بیوی سے معلوم کرو۔ اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا سب سے بہترین آدمی تم میں سے وہ ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ بہتر ہو، اور میں تم سب میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ آپ نے صرف بولا نہیں جی، کر کے دکھایا، عملی نمونہ پیش کیا۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا اور 11 شادیاں نکاح کرنے کی اجازت دی۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ حضرت عائشہ سے بہت سارا علم ہم کو ملا۔ ابھی قریب میں عرب میں موسوعہ فقہ عائشہ نامی ایک کتاب 750 پر 6 اس کے صفحات ہیں، کتنے پیجز؟ 750 پر 6 پیج کی کتاب ہے۔ اس میں حضرت عائشہ کے فتاوا انہوں نے جو فتویٰ دیے نا، وہ لکھا گیا ہے۔ اتنی بڑی محدثہ بھی، اتنی بڑی فقیہ اور مفتی تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ 350 صحابہ نے حضرت عائشہ سے حدیثیں سن کر کے ہم تک حدیثیں پہنچائیں، 350 صحابہ۔ یہ حضرت عائشہ کی ذہانت اور آپ کی فطانت اور آپ کی ذکاوت کا زندہ ثبوت ہے۔ آپ کی ذہانت کی وجہ سے، آپ ذہین لڑکی تھی، اس لیے اللہ کی طرف سے غیبی اشارہ ملا، پیغمبر آپ کو اس لڑکی سے نکاح کرنا ہے، اس سے ہمیں ایک کام لینا ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بہت کچھ کیا ملا، تقویت ملی، مضبوطی ملی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی دین کا بہت بڑا کام لیا۔ تو یہ حکمت تھی، باقی رواج تو، عادت تو وہ عام تھی، اس پر کوئی اعتراض کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوتا ہے۔ ان سے کیا ہے، خیر وقت ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو انشاءاللہ اس سے کنٹینیو کر کے آئندہ آپ کے سامنے اس سلسلے میں بات رکھوں گا میں، تاکہ ہمارے کو سب سے پہلے معلوم ہمارے نبی نے کون سے نکاح کب کیے، کیوں کیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر جمائے رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے، آپ کے طور طریقے پہ چلنے کی ہم سب کو توفیق اور طاقت دے، آمین۔